السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان۔ آج کا خاص شو سجایا گیا ہے اس لیے کہ آج ہے 6 سپٹمبر، یعنی آج کے دن ہم اپنے دفاع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یوم دفاع سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ڈیفنس ڈے جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہم اسکول میں ٹیبلو کیا کرتے تھے تو سب اپنے ٹیبلو کے یونیفارمز میں ہوتے تھے۔ کوئی فوجی بنتا تھا، کوئی نیوی آفیسر بنتا تھا، کوئی ایئر فورس کا سپاہی بنتا تھا، اور اس طرح وہاں ہم قومی ترانے ساتھ ساتھ ہم ملی نغمے ایک ساتھ مل کر گنگنایا کرتے تھے۔ انڈر ون روف ہماری چھٹی نہیں ہوتی تھی، فنکشن ہوتا تھا اور ہمیں ہمارے ملک کے دفاع کے حوالے سے، ہماری جوانوں کی قربانیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہوتا تھا۔ آج کل سکولز میں یہ بات کم ہو گئی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے شوز ڈیزائن کریں جس کی مدد سے بچوں کے کانوں تک جو بات سکولوں کو پہنچانی چاہیے وہ بات ہم پہنچائیں۔ یوم دفاع جو ایک ایسا دن، میں کہوں گی خالی یہ ایک ایسا دن نہیں ہے، ایسے تو ہمارے سپاہی ہماری روز حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دن مخصوص کر دیا گیا ہے کیونکہ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں ہم ان نوجوانوں کو جو ہمارے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف ایک لفظ نہیں ہے، قربانی صرف ایک جملہ نہیں ہے، کوئی ایک ورڈ نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب آپ پوچھیں اس ماں سے جس نے انگلی پکڑ کے چھوٹی سی چیز سے بڑی چیز تک اپنے بچے کو سکھایا ہو، اپنے آپ کو جلا کے گلا کے اپنے بچوں کی پرورش کی ہو اور حوالے کر دیا ہو اس ملک کے، اور ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کے وہ اس دروازے کو دیکھتی رہتی ہے کہ اب اس کا بیٹا غازی واپس آئے گا۔ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہیں ہمارے ملک کی جو اپنے ایک بیٹے کے شہید ہونے کے بعد بھی اپنے سارے بیٹوں کو کہتی ہیں جاؤ، تم جاؤ، فورسز جوائن کرو۔ ایسے مائیں ہیں ہمارے ملک کی۔ قربانی کا مطلب آپ ان باپوں سے پوچھیں، ان فادر سے، ان والد سے پوچھیں جو جب ان کا بیٹا ان کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلتا ہے تو وہ اپنے بڑھاپے کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور جوان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بیٹے کا بڑھتا ہوا قد ان کی پیشانی پہ ایک فخر لاتا ہے، اور جب بیٹے کے کندھے پہ ستارے ہوں یا فورس کی کوئی ٹوپی ہو تو تب یہ فخر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ قربانی کا مطلب آپ اس بہن سے پوچھیں جو اپنے بھائی کو سے ہمیشہ لاڈ اٹھوایا کرتی تھی، اس کا مان ہے وہ بھائی، اور وہ بھائی جب چلا جاتا ہے اپنی ڈیوٹی پر تو وہ ہر اہم فیسٹیول پر، ہر اہم دن پر اس کو یاد کرتے نہیں تھکتے۔ قربانی کا مطلب آپ اس بیوی سے پوچھیں جس کے ہاتھ کی مہندی ابھی پھیکی نہیں پڑی ہوتی اور اس کو الوداع کہنا پڑتا ہے، خط و کتابت کرنی پڑتی ہے کیونکہ فون کالز کچھ ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسے سرحدیں ہیں جہاں لگتی ہی نہیں، کتنے عرصے وہ اپنے محبوب سے بات نہیں کر پاتی۔ وہ نو بیاتا جوڑا، وہ سارے دن جو آپ ایک سول، جب آپ ایک شہری ہیں تو آپ بہت ہی خوبصورتی سے گزارتے ہیں وہ دن جب آپ کی نئی شادی ہوتی ہے، لیکن آپ ایک فوجی سے پوچھیں کہ وہ کتنے دن کی چھٹی لے کر آتا ہے، ایک مخصوص دن اس کو ملتے ہیں، کس طرح وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے، پھر اس کی بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو اسے تک خبر نہیں ہوتی کہ اس کا جو وارث ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ بہت سارے ایسے قصے ہیں، بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سب شہریوں کو سنوانا چاہتی ہوں ان فورسز کے لوگوں سے، کیونکہ ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ جی ہاں فوج میں گئے، ٹریننگ کی اور واو فوجی بن گئے، کیا یونیفارم ہے، کیا عزت ہے، کیا رسپیکٹ ہے، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے جو محنت، جو قربانیاں چھپی ہوئی ہیں، مطلب شہادت تو ایک بہت ہی بڑا درجہ ہے نا، اس سے بھی پہلے جو قربانیاں ہماری افواج، ہماری فورسز دیتی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے،
ان کی کچھ جھلکیاں آج کے شو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ان ملکوں سے پوچھیں جو آزاد نہیں ہیں کہ آزادی میں سانس لینا کتنا تسکین بخش ہوتا ہے، کیونکہ ہم قدر نہیں کرتے، ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ اس آزادی کی خاطر نہ جانے کتنی ہی لوگوں نے، کتنے ہی جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ چھوٹے چھوٹے قصے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ فورسز میں جانا آسان نہیں، لیکن پھر بھی کیا ایسا جذبہ ہے جو ہر بچہ کہتا ہے میں نے ایئر فورس میں جانا ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے، میں نے نیوی میں جانا ہے۔ کیا ہے ایسی میگنیٹک فورس ہماری افواج میں؟ آئیے جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گڈ مارننگ پاکستان، آپ سب کو 6 سپٹمبر بہت بہت مبارک۔